ہاں جی سکرین شیئر ہو گئی تو سا ہاں یہ کچھ آگے گیا ہے ٹھیک ہے سسٹم آ گیا. چلو جی ایک سیکنڈ میں کوڈنگ اوپن کر لوں. وہ سجی میں ڈالا تو تھی رہ گیا نے ٹیوٹر 2 والا وہ میں کرن لگا نا وہ تو دسن لگا آہو. اچھا اے جناب ہوں اسن ہے وے کوڈ سارا. اچھا جازیب اب اور اسیب اچھا یہ جو ہمارے پاس مین سکرین آ رہی ہے نا اس سکرین پہ یہ دوبارہ سے ایک جلدی سے ریوائز کر دیتا ہوں جازیب کے لیے. حسیب کو تو چلو یہ ساری چیزیں بتا دی تھی, خیر ریکارڈنگ بھی بھیجی تھی لیکن مجھے تو نہیں لگتا ریکارڈنگ بھیجی ہوگی تو سوری سنی ہوگی. تو یہ جناب اسٹرکچر وائز ہمارا جو ہے وہ سارا ڈیٹا ہوتا ہے. اسٹرکچر وائز کس طرح سے ہوتا ہے اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ یہ اگر آپ کے پاس پورا پیج اس طرح سے ہے نا, یہ آپ کے پاس ایک پیج ہے ویب پیج, تو اس ویب پیج پہ جو چیز آپ کو اس جگہ پہ نظر آ رہی ہے اس کے بعد جو چیز آپ کو اس جگہ پہ نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد اسی طرح سے نیچے اگر آپ کے پاس کوئی اور باکسز بنے ہوئے ہیں اور اگر اسی طرح ان باکسز کے اندر آپ کو کوئی باری باری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہ جو آپ کے پاس سٹیپ وائز ان کی ترتیب ہوگی کوڈنگ کے اندر, یہ چیز نمبر 1 پہ ہوگی, یہ چیز نمبر 2 پہ, اس کے بعد یہ پورا جو اورنج باکس ہے یہ نمبر 3 پہ ہوگا, اس میں پھر اس کے بعد یہ چیز نمبر 4 پہ, پھر یہ 5 پہ اور پھر یہ باکس جو ہے وہ 6 پہ ہوگا. یہ ترتیب آپ کے پاس چلتی ہے جب ہم کوڈنگ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر یہ دیکھوں میں کہ میرے پاس یہ جو سکرین ہے میری, اب اس میں 1 سیکنڈ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو سب سے پہلے لکھا ہوا آ رہا ہے ٹیوٹر سرچ سسٹم, سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کوڈنگ کے اندر. پھر یہ جو دو آپ کے پاس چیزیں آئی ہوئی ہیں ہوم اور جو آپ کے پاس آگے آئی ڈی لکھی ہوئی ہے, دوسری چیز یہ ہوگی. پھر اس کے بعد نمبر 3 پہ یہ آپ کے پاس ڈیش بورڈ لکھا ہوا آئے گا. پھر نمبر 4 پہ یہ آپ کے پاس پورا جو وائٹ کلر کا پینلز ہے جس میں ٹیوٹرز کے بارے میں انفارمیشن ہے یہ پینل شو ہوگا, یعنی کہ اس پینل کی کوڈنگ پڑی ہوئی ہوگی. پھر اسی طرح سے 5 نمبر پہ یہ ہے, 6 نمبر پہ یہ اور 7 نمبر پہ یہ. اور اب یہ 6 کے اندر اسی ترتیب سے چیزیں ہوں گی, یعنی پہلے اس چیز کا کوڈ ہے, پھر دوسرے نمبر پہ اس کا, تیسرے پہ اس کا, پھر یہ بٹن آئے گا اور پھر یہ آپ کے پاس لیبل شو ہوگا اینڈ دین یہ باکسز اور ان دی اینڈ وہ سارا جتنا بھی چیزیں ہیں ترتیب وار ہوں گے آپ کے پاس. تو کسی بھی صفحے کا جب ہم نے کوڈ اوپن کرنا ہوتا ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے صفحے کا کوڈ اوپن کرنا ہے. دیکھیں جو طریقہ کار ہے پروجیکٹ کو رن کرنے کا, جب کنفیگر ہو جائے اس کے بعد لکھنا ہوتا ہے لوکل ہوسٹ سلیش اور اپنے جو پروجیکٹ والے فولڈر کا نام ہے وہ یہاں پہ آپ لکھو گے. آپ لوگوں نے ڈائریکٹ اس کا نام لکھنا ہے. اب میرے پاس چونکہ تھوڑی سی ترتیب الگ ہے, میں اس لیے نام جو ہے وہ اپنے حساب سے لکھ رہا ہوں کہ میں نے اس فولڈر میں جا کے یہ فولڈر اوپن کیا تو یہ مین ہمارے پاس پیج اوپن ہو گیا. یہ یاد رکھیں جب آپ پروجیکٹ والے فولڈر کا نام یہاں پہ لکھ کے انٹر پریس کریں گے بائی ڈیفالٹ جو پہلا پیج اوپن ہوگا وہ انڈیکس پیج ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں جب بھی کوئی ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے سب سے پہلا پیج جس کا نام نہ بھی لکھا ہوا رہا ہو وہ انڈیکس پیج ہوتا ہے. تو اب ہم نے یہ صفحہ جس کی کوڈنگ دیکھنی ہے تو یہ ڈیفینیٹلی انڈیکس ہے. کیا وجہ؟ کیونکہ جب بھی ہم پروجیکٹ چلا رہے ہیں سب سے پہلے یہ صفحہ ہے جو اوپن ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے یہ انڈیکس پیج ہوا. انڈیکس پیج کی کوڈنگ ہم نے اوپن کی. اچھا انڈیکس پیج کی کوڈنگ کے اندر اب میں آپ کو تھوڑا سا HTML کا بھی بتا دوں کہ اس کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے. دیکھیں HTML کے اندر ہمارے پاس ایک ایریا ہوتا ہے جو کہ ہیڈر کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب سے پہلی جو چیز ہے یہ ہیڈر ہے. یہ میں کوڈنگ کی بات کر رہا ہوں, اب ڈیزائن کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو یہ ہیڈر ہوتا ہے, ہیڈر کے اندر ساری کوڈنگ ہوتی ہے ہیڈر کی. اس کے بعد آپ کے پاس یہ جناب باڈی کا ٹیگ ہوتا ہے. باڈی کے ٹیگ کے اندر آپ کے پاس وہ ساری کوڈنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا یہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں جو باڈی کا ٹیگ آپ کے پاس ہے اس کے اندر جو کچھ آپ لکھیں گے وہ آپ کو ڈیزائن میں یہاں پہ شو ہوگا, جبکہ ہیڈر کے اندر جو کچھ آپ لکھیں گے وہ صرف اور صرف ایک قسم کا ہیلپ فل مٹیریل ہے, یعنی کہ اس نے جو چیزیں ہم باڈی ٹیگ کے اندر لکھ رہے ہیں ان کی ہیلپ کرنی ہے, بذات خود وہ ہمیں نظر نہیں آتی ڈیزائن کے اندر. تو اگر تو سپروائزر آپ کو کسی بھی چیز کی ورڈنگ یا کسی بھی چیز کو چینج کرنے کے لیے بولتا ہے تو زیادہ تر کام آپ کا باڈی ٹیگ کے اندر والے کوڈ پہ ہونا ہے. تو کوڈنگ میں اگر آپ دیکھیں
تو سب سے پہلے یہ آپ کے پاس آ گیا ہیڈ کا ٹیگ, اور ہیڈ کے ٹیگ کے اندر کیا نشانی ہے کہ یہ ہیڈ کا ٹیگ ہے, یہ سٹارٹنگ میں ہیڈ لکھا ہوا ہے اور آخر میں سلیش ہیڈ ہے, تو ٹیگ ہمیشہ جوڑیوں میں ہوتے ہیں. اب ان ہیڈ جوڑی والا جو ٹیگ ہے اس کے اندر جتنی بھی کوڈنگ ہے یہ ساری کی ساری ہیلپ فل کوڈنگ ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہم شامل کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ اس میں میٹا ڈسکرپشن ہم شامل کرتے ہیں. میٹا ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے؟ اکثر اگر آپ کسی بڑے شو روم پہ یا کسی بڑی سپر مارکیٹ میں کوئی چیز لینے جائیں تو جدھر وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ ہم مارکیٹ گئے ہیں اور مارکیٹ سے ہم نے لیٹس سے ٹوتھ برش لینا ہے, تو ٹوتھ برش والے سیکشن کے ساتھ ایک وہ ٹیگ سا لگا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب اس میں فلاں کمپنی کے ٹوتھ برش پڑے ہوئے ہیں, یا اس میں یہ جو ہیں وہ آپ کے پاس کیٹیگریز ہیں. تو جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو اس چیز کا جو عمومی تعارف یا اس کو آپ مناسبتی تعارف کہہ لیں یا اسمارٹ انٹروڈکشن کہہ لیں, انیشیل انٹروڈکشن کہہ لیں, وہ میٹا ڈسکرپشن ٹیگ ہوتے ہیں. یعنی بندہ اگر ویب سائٹ کو گوگل میں سرچ کرتا ہے تو ویب سائٹ کے نام کے نیچے جو ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے, جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں google.com, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم جا کے لکھتے ہیں انسٹیٹس. اب یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ سپورٹس کے بارے میں نیوز پرووائڈ کرتی ہے. اب یہ دیکھیں ویب سائٹ کا نام ہے انسٹیٹس, لیکن اس کے نیچے یہ جو چیز آ رہی ہے نا, یہ پریسیجن ونز اسٹیٹس ویڈیو اینڈ انالیٹکس, اور اس کے بعد یہ نیچے 6 ٹیگ بنے ہوئے آ رہے ہیں, یہ ہوتی ہے میٹا ڈسکرپشن. تو میٹا ڈسکرپشن جو ہے وہ ہم ہیڈر ٹیگ میں لکھتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہم چیز پرووائڈ کرتے ہیں ہیڈر ٹیگ کے اندر وہ ہے ہماری سی ایس ایس کی فائلز. سی ایس ایس کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس کو کہا جاتا ہے, اور سی ایس ایس کی جو فائلز ہیں یہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ آپ کے صفحے پہ جتنا بھی ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ سارے کے سارے صحیح رہیں. یعنی کہ اگر آپ نے یہ ٹیوٹر سرچ سسٹم کا کلر ریڈ کیا ہوا ہے تو یہ ریڈ صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ فائل بیچ میں انکلوڈ کی ہوئی ہے test.css والی. اگر یہ میں کوڈ ڈیلیٹ کر دوں اور اب میں اس صفحے کو سیو کروں, واپس براؤزر میں جاؤں اور ریفریش کروں تو کلر میرا غائب ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس فائل کی وجہ سے وہ کلر اس پہ اپلائی ہو رہا تھا وہ فائل کا کوڈ ہی میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے, یعنی اس فائل کا لنک یہاں سے اڑا دیا ہے. تو جتنی بھی ہم نے ڈیزائننگ والی فائلز استعمال کی ہوئی ہیں ان سب کے لنکس جو ہیں وہ یہاں پہ ہیڈر ٹیگ کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 1 بائی 1 سارے ٹیگز سارے لنکس ہیں. اس میں بوٹ اسٹریپ کا بھی لنک آپ کے پاس ہے. بوٹ اسٹریپ بنا بنایا سی ایس ایس کا کوڈ ہوتا ہے جو کہ گوگل سے پرووائڈ کیا جاتا ہے, جس کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے. اس کی مثال اس طرح سے یہ ہے کہ جیسے یہ اب میں نے لکھا ہوا ہے لیڈنگ نارمل ٹریکنگ نارمل ٹیکسٹ وائٹ, تو یہ سارا اب بوٹ اسٹریپ کا کوڈ جو ہے وہ پک کر کے اور اس کی ڈیزائننگ یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے. بوٹ اسٹریپ کی اگر آپ نے کوڈنگ دیکھنی ہو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو یہ آپ جناب جائیں گے سی ایس ایس فولڈر کے اندر اور بوٹ اسٹریپ 2.css, تو یہ ساری سی ایس ایس کی کوڈنگ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو ایگزامپل کے طور پہ ایک کوڈنگ میں دکھاتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ جی اب یہ دیکھیں کارڈ فوٹر. اب کارڈ فوٹر جس جگہ پہ بھی ہم کارڈ فوٹر لکھ دیں گے اس جگہ پہ کیا چیزیں اپلائی ہوں گی؟ پہلی چیز اپلائی ہوگی پیڈنگ, یعنی کہ جو اندرونی ڈسٹنس ہے اس ایلیمنٹ کا اپنی باؤنڈری سے وہ اتنا اور اتنا ہوگا, اور بیک گراؤنڈ کلر اس کا وائٹ ہوگا. تو یہ کوڈ بجائے اس کے کہ ہم خود لکھتے پھر اس کے بعد یوز کرتے, بوٹ اسٹریپ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اگر ہم نے استعمال کرنی ہے ہم یہ نام اس جگہ پہ لکھ دیں گے جہاں پہ ہمیں یہ سارا ڈیزائن چاہیے, تو بجائے یہ سارا ڈیزائن بار بار لکھنے کے صرف یہ نام لکھیں گے کارڈ فوٹر اور ہمارا کام ہو جائے گا. تو یہ جناب علی بوٹ اسٹریپ کا استعمال ہے. اچھا, اس کے بعد ہم اسی طرح ترتیب وار چلتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آپ کا ٹیوٹر سسٹم جو لکھا ہوا ہے اس کا کوڈ یہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں جو چیز بھی آپ کو ادھر پیج پہ نظر آ رہی ہے عموماً وہ وائٹ کلر میں ہوگی, یا وائٹ کلر میں ہوگی یا پی ایچ پی کے ٹیگ میں ہوگی, تو وہ آپ نے دیکھ کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جیسے یہ ٹیوٹر سرچ سسٹم ہے, اب اگلی چیز بائی ڈیفالٹ ہونی چاہیے آپ کا یہ ہوم والا بٹن اور یہ آپ کی جو آئی ڈی لکھی ہوئی آ رہی ہے, یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ جناب ہم دیکھتے ہیں کہ کدھر ہیں. یہ دیکھیں ٹیوٹر سرچ سسٹم کے بعد فوراً سے یہ ہمارے پاس ڈیو بنا ہوا ہے, اور اس ڈیو کے اندر یہ ہمارے پاس 2 بٹن لگے ہوئے ہیں لسٹ ٹیگ کے اندر. یہ ایل آئی کا مطلب ہوتا ہے لسٹ. لسٹ ہم کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہم کسی بھی چیز کو ایک سیکوینس کے ساتھ استعمال کر سکیں یا اس کو رکھ سکیں. لسٹ 2 طرح کی ہوتی ہے, ٹاپ ٹو باٹم اور لیفٹ ٹو رائٹ. جو لیفٹ ٹو رائٹ لسٹ ہوتی ہے اس کو ہم ان لائن کہتے ہیں, ان لائن بلاک. اگر ان لائن بلاک ہٹا دوں گا تو اس کو ہٹانے سے میرے پاس یہ ہوگا کہ یہ دونوں جو بٹن ہے میرے پاس, ایک سیکنڈ,
سوری یہاں پہ نہیں، یہ LG بلاک، اس کو میں اگر ہٹا دوں گا تو یہ میرے پاس فوراً سے نیچے ان کو آ جانا چاہیے. ایک سیکنڈ، یہ کیوں نہیں آ رہا؟ فلیکس 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 LG فلیکس، اوکے یہ بھی ہٹا دیں گے اور یہ بھی ہٹا دیں گے. یہ تو اگر میں ان کو ان لائن بلاک ہٹا دیتا ہوں تو یہ اوپر نیچے یعنی ٹاپ ٹو باٹم ایک لسٹ شروع ہو جاتی ہے، جو کہ مجھے نہیں چاہیے. مجھے اس کو ان لائن شو کرنا ہے، یعنی کہ سیکوینس میں شو کرنا ہے تاکہ بٹنز لگیں. تو یہ میں نے 2 بٹن لگائے ہوئے ہیں جناب. پہلا بٹن ہے ہوم کا اور دوسرا بٹن ہے جس پہ آپ کی ID لکھی ہوئی ہے. ادھر آپ کو سپروائزر کوئی بھی چیز نہیں لکھنے کو بول سکتا ہے. اگر آپ کو بولتا ہے ایک نیا بٹن بنا دو تو آپ کیا کریں، ایگزسٹنگ جو بٹن بنے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کا کوڈ کاپی کر لیں، کاپی کر کے انٹر پریس کر کے خالی جگہ پہ پیسٹ کر دیں، اور جو بھی وہ بولتا ہے سپروائزر، وہ کہتا ہے بٹن پہ لکھا ہوا آ جائے VU، تو آپ VU لکھ کے سیو کریں کنٹرول S سے، واپس جا کے ریفریش کریں، یہ نیا بٹن بن جائے گا. وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی بٹن پہ بیک گراؤنڈ لگا دیں. تو بوٹ اسٹریپ کو استعمال کرتے ہوئے ہم بیک گراؤنڈ بڑے آسانی سے لگا سکتے ہیں. کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ آپ یہاں پہ لکھیں گے BG یعنی بیک گراؤنڈ مائنس کلر دیں گے، فار ایگزامپل اورنج، مائنس اس کی آپ ویلیو دیں گے. 100 سے لے کر 900 تک ہوتی ہے. 100 سب سے لو ویلیو ہے، 900 سب سے ٹاپ ویلیو ہے. 900 دے کے سیو کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اس کا بیک گراؤنڈ اورنج ہو گیا. اگر اس کو کوئی اور ویلیو یعنی کہ لو ویلیو دیتا ہوں تو اس کا کلر جو ہے وہ اسی طرح سے لائٹ ہوتا جائے گا. تو بیک گراؤنڈ دینا بڑا آسان ہے. اس میں BG مائنس کلر کا نام مائنس آگے رینج، یہ آپ دیں گے کسی بھی جگہ پہ اس کا بیک گراؤنڈ فوراً آ جائے گا. کلر چینج کرنا کسی ٹیکسٹ کا، وہ بھی ایسے ہی ہے، بجائے BG کے ٹیکسٹ لکھ دیں، ٹیکسٹ مائنس اورنج، اورنج مائنس یہاں پہ ویلیو. اب میں اس کو سیو کر کے ریفریش کروں گا، ابھی آپ کے پاس ٹیکسٹ جو ہے یہ اورنج ہو چکا ہے. تو اس طرح سے آپ کسی بھی چیز کی ویلیو جو ہے وہ کلرز کی وہ چینج کر سکتے ہو. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ یہ ٹیوٹرز اور کورسز، ان 2 ڈبوں کا آپ کے پاس کوڈ ہوگا جو کہ یہ ہے، یہاں سے جہاں سے کارڈز لکھا ہوا ہے. تو پہلے کارڈ کا یہ آپ کے پاس ہے کوڈ، اور دوسرے کارڈ کا یہ ہے. کارڈ سے مراد یہ وائٹ کلر کا باکس. اب اس کارڈ کے اندر ہم نے کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلا کارڈ ہے، اس کے اندر ہم نے ٹیوٹرز کی ہیڈنگ دی ہے جو کہ یہ ہے. پھر ہم نے اس کی ویلیو دی ہے کہ کتنے ٹیوٹرز ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. اب یہ ویلیو ہم کہاں سے اٹھا رہے ہیں؟ یہ ویلیو آ رہی ہے PHP سے. اگر آپ دیکھیں یہ کوڈ لکھا ہوا ہے کہ ایکو ڈالر ٹیوٹرز، یعنی اس ویریبل کے اندر جو ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کو پرنٹ کر دو. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے میتھس میں یوز کرتے تھے کہ سپوز y از اکول ٹو سم تھنگ، تو y کے اندر وہ ویلیو ہولڈ کر رہی ہوتی تھی. پھر جب بھی ہم نے وہ ویلیو استعمال کرنی تھی تو ہم y لکھتے تھے. ادھر بھی ایسا ہی ہے، ہم کسی بھی ویریبل کی اندر جو ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کو اگر ہم نے یوز کرنا ہے تو ہم ایکو اور آگے اس ویریبل کا نام لکھیں گے تو وہ ہماری ویلیو پرنٹ ہو جائے گی جس جگہ پہ بھی پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں. سو اسی طرح اگر میں ڈائریکٹلی کوئی چیز لکھنا چاہوں، مثال بجائے ویریبل کے کوئی کانسٹنٹ پرنٹ کرانا چاہوں، یعنی ایسی ویلیو اپنے پاس سے، تو اس کو ڈیلیٹ کر کے ڈبل کامے کے اندر کچھ بھی لکھ دوں، ہیلو لکھ دوں گا تو وہ پرنٹ ہو جائے گا. کچھ بھی یہاں پہ میں پرنٹ کرا سکتا ہوں. تو اسی طرح سے اگر PHP کے بجائے ویسے سمپلی HTML میں لکھنا چاہتا ہوں تو ادھر بھی میں اگر کچھ بھی لکھ دوں وہ پرنٹ ہو جائے گا. اب ہائی لکھا ہوا ہے تو ہائی پرنٹ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس ٹیوٹرز کی ویلیو شو ہو رہی ہیں. اب یہ ڈیٹا بیس سے یا اس ویریبل میں کہاں سے آئی ہیں وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. تو سیکنڈ اسی طرح سے اگلا کارڈ ہے جو کہ کورسز کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس نیکسٹ اور کارڈز ہیں. اب یہ جیسے ٹیوٹر والا کارڈ ہے، یہ اوپر کمنٹ بھی میں نے کیا ہوا ہے گرین کلر میں. اس کے اندر ہم نے یہ فارم بنایا ہے ایک. اچھا، فارم کا کیا استعمال ہوتا ہے یا فارم کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ آلریڈی ویسے ڈسکس ہو چکا ہے لیکن میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے کوئی بھی ویلیو یوزر سے لے کے ڈیٹا بیس میں سیو کروانی ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فارم. فارم بذات خود ایک ایسا ہی سسٹم ہے جیسے کہ ڈاکخانہ ہوتا ہے. جب آپ نے کوئی چیز پوسٹ کرنی ہے، کسی جگہ بھیجنی ہے، کوئی پارسل بھیج رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے بذات خود. ایک پارسل، پھر اس کے اوپر ایڈریس بھی لکھا ہو اور ٹکٹ بھی آپ نے لگائی ہو. تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آپ کا پارسل جو ہے وہ مطلوبہ شخص تک یا ادارے میں پہنچے گا. تو فارم اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ 3 ڈبے ہیں، ان کے اندر ہم نے نام لکھ دیا. مثال ہم نے لکھا جی محمد علی، اسپیشلائزیشن لکھ دی کہ MCS، اور ٹائم ٹیبل لکھ دیا مثال کے طور پہ 10 AM. اب یہ 3 چیزیں میں سیو کروانا چاہ رہا ہوں.
تو مجھے ان چیزوں کو ڈیٹا بیس میں سیو کروانے کے لیے 3 باتیں بتانی پڑیں گی. پہلی بات تو میں نے بتا دی کہ یہ ڈیٹا یہ پڑا ہوا ہے، یعنی یہ پارسل ہے جو کہ لے کے جانا ہے. دوسری چیز بتانی پڑے گی کس جگہ لے کے جانا ہے، جو کہ یہ فارم میں ایکشن کے بعد میں نے بتائی ہوئی ہے. ایڈریس، یہ ایڈریس میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس صفحے پہ وہ سارا ڈیٹا پوسٹ کرنا ہے. اور تیسری چیز ہے ٹکٹ. ٹکٹ یہ میتھڈ کو کہتے ہیں کہ ہم اسے اجازت بھی دے رہے ہیں کہ اس کو پوسٹ کر دو. یہ ہم نے فارم کے اندر یہ 3 ڈبے لگائے ہوئے تھے اور ایک بٹن تھا. جیسے ہم اس بٹن کو پریس کریں گے تو ان تینوں باکسز کا ڈیٹا پوسٹ ہو جائے گا اس ایڈریس پہ. تو اٹس سمپل. جب آپ نے ڈیٹا ڈیٹا بیس میں بھیجنا ہوتا ہے وہ یوز فارم، اور فارم کے اندر میتھڈ یوز کرتے ہیں پوسٹ، اور آگے اس کو بتا دیتے ہیں ایڈریس. تو جتنا بھی ڈیٹا اس فارم کے اندر پڑا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا پوسٹ ہو جاتا ہے. آگے اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھ لیں گے پی ایچ پی کوڈنگ میں جب جائیں گے، کیونکہ یہ کلائنٹ سائڈ ہے یا اس کو فرنٹ اینڈ کہتے ہیں. اور جب یہ ڈیٹا سرور میں پہنچے گا، ڈیٹا بیس میں پہنچے گا، تو اس کو بیک اینڈ کہتے ہیں یا سرور اینڈ کہتے ہیں. اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. دین اسی طرح سے اب ہمارے پاس نیچے ایک اور بھی آپشن ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک یہ باکس ہے، ڈراپ ڈاؤن اس کو مینیو کہتے ہیں، کامبو باکس بھی کہتے ہیں. اس کامبو باکس کے اندر ہم نے ٹیوٹرز کا ڈیٹا شو کرنا ہے کہ کتنے ٹیوٹرز ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. جتنے بھی ٹیوٹر رجسٹرڈ ہیں ان کا نام یہاں پہ شو کریں گے. تو وہ کیا طریقہ کار ہے، اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، سب سے پہلے تو فارم ایک بنایا ہے، اور اس فارم کے اندر یہ ہم نے سلیکٹ ٹیگ لگایا. سلیکٹ ٹیگ استعمال ہوتا ہے ڈراپ ڈاؤن مینیو کے لیے. جب آپ نے یہ لسٹ سی بنانی ہو اس کے لیے ہم ان پٹ ٹیگ نہیں لگاتے بلکہ سلیکٹ ٹیگ لگاتے ہیں. اگر سمپل باکس اس طرح کا بنانا ہو جس میں ہم خود لکھ سکیں اس کے لیے ہم جو ٹیگ لگاتے ہیں وہ ان پٹ ٹیگ ہے. تو ابھی ہم نے سلیکٹ ٹیگ لگایا، اور سلیکٹ ٹیگ کے اندر جو ویلیو ہم نے پرنٹ کروانی ہے وہ ہیں ٹیچروں کے نام، ٹیوٹرز کے نام. تو وہ ہم کہاں سے اٹھائیں گے؟ وہ ہم لائیں گے جناب پی ایچ پی کی مدد سے، ڈیٹا بیس سے. اچھا، پی ایچ پی کا ہم نے کوڈ لکھنا شروع کیا. یہ دیکھیں سلیکٹ ٹیگ کا سٹارٹنگ ٹیگ یہ ہے اور اینڈنگ ٹیگ یہ ہے. تو ان دونوں ٹیگز کے درمیان میں ہم نے یہ پی ایچ پی کا کوڈ لکھا. پی ایچ پی کا کوڈ کیا ہے جی؟ پہلی لائن پہ لکھا ہوا ہے انکلوڈ ڈی بی، یعنی کہ ڈیٹا بیس کے ساتھ جو کنیکشن بنایا تھا جو کہ اس فائل کے اندر یہ پڑا ہوا ہے، اس سارے کوڈ کو انکلوڈ کر لو اپنے پاس، یعنی کہ اس جگہ پہ یوز کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد ہم نے کیوری لگائی. اچھا، وہ آپ سے سپروائزر یہ بھی پوچھ سکتی ہے کہ کیوری ہوتی کیا ہے. آپ اس کا جواب یہ دو گے کہ ڈیٹا بیس کے ساتھ سوال جواب کرنے کے لیے جب ہم کوئی کمانڈ لکھتے ہیں اس کو کیوری کہتے ہیں. یہ سادہ لفظوں میں ہے. ٹیکنیکل ورڈز میں جواب دینا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو پرفارم اینی آپریشن آن دا ڈیٹا بیس فار دیٹ پرپز وی یوز کیوری. کچھ بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ اگر ہم نے رابطہ رکھنا ہے یا کچھ ڈیٹا کی مینیپولیشن کروانی ہے تو اس کے لیے ہم کیوری استعمال کرتے ہیں. کیوری کا بذات خود مطلب یہ ہوتا ہے سوال. تو یہاں پہ ہم نے کیوری لکھی، سوال لکھا. کیا سوال لکھا کہ سلیکٹ کرو اسٹیرک کا مطلب ہے ساری چیزوں کو. سلیکٹ کرو ساری چیزوں کو فرام ٹیوٹر والے ٹیبل سے. کس ترتیب سے؟ آرڈر بائی، یعنی کہ ترتیب بھی ہم اسے بتا رہے ہیں. کس ترتیب سے شو کرو؟ ٹیوٹر آئی ڈی کے حساب سے، اور ترتیب ہونی چاہیے اسینڈنگ آرڈر میں. ٹیوٹر آئی ڈی کے حساب سے سارا کچھ لے کر آؤ ٹیوٹر ٹیبل سے. اور کنیکشن بنانے کے لیے $کون نامی ویریبل ہم نے یوز کیا جو کہ ڈی بی فائل کے اندر ہم نے بنایا ہوا تھا. تو جیسے ہی یہ کیوری چلے گی، جتنا بھی ڈیٹا پڑا ہوا ہے ٹیوٹر والے ٹیبل کے اندر وہ ڈیٹا آ جائے گا کیوری والے ویریبل کے اندر. اب اس ویریبل کے اندر یہ ڈیٹا سارا آ گیا ہے. اب مے بی 5 ٹیوٹرز رجسٹرڈ ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، جتنے بھی ٹیوٹرز رجسٹرڈ ہیں ہم نے باری باری سب کے نام شو کروانے ہیں. تو ہم کیا کریں گے کہ کیوری والے جو ریزلٹ والا جس کے اندر ہمارا سارا جواب آ کے سیو ہوا تھا اس کو اس کی پوری ارے کو، یعنی وہ جو پورا ٹیبل ہمارے پاس آیا تھا اس کو ہم فیچ کروا کے رو ڈالر میں رکھ دیں گے. ڈالر رو میں جیسے ہی رکھیں گے تو اب ہمارے پاس بڑا آسان ہے. اب وائل لوپ ہم نے لگا دیا ہے. اب یہ تب تک وائل لوپ چلے گا جب تک ہمارے پاس سارے ٹیچروں کا ڈیٹا جو ڈالر رو میں پڑا ہے اس پر سے ہم ایک بار گزر نہیں جاتے. یعنی اگر ہمارے پاس 100 ٹیوٹرز کا ڈیٹا تھا تو وائل لوپ کی مدد سے اب ہم 100 مرتبہ یہ والا کام کر سکتے ہیں جو کہ اس سٹارٹنگ بریکٹ اور کلوزنگ بریکٹ کے درمیان میں لکھ دیے. اب آسان کام یہ ہے کہ ڈیٹا سارا پڑا ہے ڈالر رو میں، جو چیز بھی ایکسیس کرنی ہے
وہ ہم ڈالر رو لکھ کے آگے اینگل اسکوائر بریکٹس کے اندر وہ اس چیز کا کالم نیم لکھیں گے اور وہ چیز ہمارے پاس پرنٹ ہو جائے گی. اب یہ کالم نیم کہاں سے اٹھائیں گے؟ دیکھیں جس ڈیٹا بیس سے ہم ویلیوز یا چیزیں لے کر آ رہے ہیں ہم اس کو ایک دفعہ اوپن کرتے ہیں. یہ ہم لوکل ہوسٹ میں گئے اور پی ایچ پی مائی ایڈمن پہ کلک کیا اور یہاں پہ جناب یہاں پہ چلے گئے ٹیوٹرز اینڈ کورس اور یہ ٹیوٹر والے ٹیبل میں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جتنے کالمز ہیں پہلا کالم آپ کے پاس ہے ٹیوٹر آئی ڈی, پھر ہے ٹیوٹر نیم, پھر ہے ٹیوٹر اسپیشلائزیشن اور ہے آخر میں ٹیوٹر ٹائم ٹیبل. اب ان میں سے کوئی بھی چیز اگر مجھے چاہیے, ڈیٹا تو سارا میں لے آیا ہوں, یہ چاروں کالمز سارے ٹیچرز کے میرے پاس آ گئے ہیں, ان میں سے جو بھی چاہیے میں ڈالر رو اور اس کے بعد سمپل اسکوائر بریکٹس کے اندر اس کالم کا نام لکھوں گا جس کا ڈیٹا چاہیے. اب میں نے ٹیوٹر آئی ڈی لکھا تو ٹیوٹر آئی ڈی جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گی, جو چیز لکھوں گا وہ پرنٹ ہوتی جائے گی. تو میں نے کرنا کیا ہے, مجھے یہ چاہیے کہ اس ڈبے کے اندر مجھے اس ٹیچر کے سارے نام شو ہوں جتنے ٹیچر رجسٹرڈ ہیں. تو میں نے کیا کیا, یہ جو سلیکٹ ٹیگ میں نے لگایا ہے اس کے اندر میں نے آپشن دینے ہیں جتنے. اب یہ چونکہ آپشن 100 دفعہ پرنٹ ہونا ہے یا 2 دفعہ یا 5 دفعہ, جتنے ٹیچر اتنی دفعہ یہ آپشن پرنٹ ہوگا. تو آپشن کو میں بول رہا ہوں کہ تمہاری جو ویلیو ہے وہ ٹیوٹر آئی ڈی ہوگی, لیکن جو ڈیٹا تم پرنٹ کراؤ گے وہ ٹیوٹر نیم پرنٹ کراؤ گے. ویلیو جو ہے اگر آپ نہیں بھی پرنٹ کراتے تو وہ نو ایشو, آپ پھر بھی جو ہے وہ ٹیچر کا نام جو ہے وہ یہاں پہ پرنٹ کرا سکتے ہیں. تو یہ آپ اتنی ٹینشن نہ لیں. تو اس طرح سے ہم نے ٹیچر کا نام یہاں پہ پرنٹ کرایا اور آخر میں پھر ہم اس کے بٹن لگا لیں, بٹن لگایا ہوا ہے سرچ کا. جیسے ہی سرچ کا بٹن ہم دبائیں گے تو چونکہ یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہے فارم کے اندر تو اس نے پوسٹ ہو جانا ہے. جب یہ پوسٹ ہوگا تو اب یہ جائے گا کدھر؟ اب میتھڈ تو ہم اسے بتا چکے ہیں کہ پوسٹ ہونا ہے, لیکن ہم نے آگے ایڈریس نہیں بتایا. اور ایسے پارسل جن پہ ایڈریس لکھا ہوا نہ ہو وہ ڈاکخانے میں ہی پڑے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایسے ہی کرے گا. اس فارم نے ڈیٹا جو ہے دیکھنا ہے کہ کہیں اور نہیں جا رہا تو اور کہیں دیکھے گا جہاں پہ پی ایچ پی کا ڈیٹا پڑا ہے ادھر بھیج دے گا. تو یہ پی ایچ پی کا ڈیٹا ہم نے نیچے لکھا ہوا ہے, ادھر جب یہ ڈیٹا پہنچے گا تو وہاں پہ اب ہم گیٹ ٹیوٹر ڈیٹا, وہاں پہ اب ہم یہ چیک کریں گے کہ آیا جو ریکویسٹ ہمیں ملی ہے, جو ڈیٹا ہمیں پوسٹ کے ذریعے سے مل رہا ہے وہ کس بٹن دبانے کی وجہ سے ملا ہے. کیونکہ یہاں پہ جو سرچ والا بٹن ہے اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے گیٹ ٹیوٹر ڈیٹا. تو آیا اگر یہی بٹن پریس ہوا ہے تو تب میں یہ سارے کام کروں گا, ورنہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو ڈیفینیٹلی جب ہم سرچ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ ہمارا سارا کام ہو جائے گا. کیا کام ہو جائے گا؟ ٹیوٹر آئی ڈی جو ہم نے منگوائی تھی, کیسے منگوائی تھی؟ دیکھیں یہ سلیکٹ ٹیگ میں ہم سارے ٹیوٹرز کا ڈیٹا رکھے تھے اور اسی کی طرح اس کے اندر یہ ہم نے آئی ڈی بھی اس کی ویلیو میں رکھی ہوئی تھی. تو یہ آئی ڈی پوسٹ ہو جائے گی. جب یہ پوسٹ ہوگی تو اس کو ہم بائی پوسٹ حاصل کر کے اور ٹیوٹر آئی ڈی والے ویریبل کے اندر رکھ لیں گے. اتنا بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو لائن ہے جو ابھی میں نے سلیکٹ کی ہے اس میں ہم بائی پوسٹ آنے والے ڈیٹا میں سے ٹیوٹر سرچ نامی جو ہمارے پاس ویلیو آئے گی اس کو اٹھا کے ڈالر ٹیوٹر آئی ڈی کے اندر سیو کر رہے ہیں. پھر ہم نے کیوری لگائی اور کیوری کے اندر ہم وہ سارا ڈیٹا منگوا رہے ہیں ٹیوٹر والے ٹیبل سے جہاں پہ ٹیوٹر آئی ڈی برابر ہو اس ڈالر ٹیوٹر آئی ڈی کے جو ابھی ابھی ہمیں بائی پوسٹ ملی ہے. اور جتنا بھی ڈیٹا پڑا ہوگا وہ ہم کیوری میں سے نکال کے ڈالر رو میں رکھ لیں گے. اب اس کو جب پرنٹ کرانے کی باری آئے گی, ڈیٹا تو ہمارے پاس سارا اس ٹیچر کا آ گیا, تو نیچے ہم نے یہ ٹیبل ایک اور بنایا ہوا ہے. اس ٹیبل کے اندر یہ چار ہمارے پاس باکسز ہیں. چاروں باکسز میں باری باری ہم اس کی چاروں ویلیوز پرنٹ کروا دیں گے. پہلے باکس کے اندر کیا پرنٹ کروائیں گے؟ ایکو ٹیوٹر آئی ڈی. اگلے باکس میں کیا پرنٹ کروائیں گے؟ ایکو ڈالر ٹیوٹر نیم. اس سے اگلے باکس میں ٹیوٹر اسپیشلائزیشن اور اگلے باکس میں ٹائم ٹیبل. اور آخر میں دو بٹن ہیں, اپ ڈیٹ اور ڈیلیٹ. اب اگر اپ ڈیٹ کا بٹن دباتے ہیں تو پھر یہ سارا جو ڈیٹا ہے یہ ہمارے پاس پھر پوسٹ ہوگا, کیونکہ یہ سارا ڈیٹا ہے تو اسی فارم کے اندر. اب جب یہ دوبارہ پوسٹ ہوگا تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اپ ڈیٹ والے بٹن کا نام کیا تھا. اس کا نام تھا اپ ڈیٹ. تو ہم اپ ڈیٹ والا کوڈ ڈھونڈیں گے جہاں پہ لکھا ہوا ہو کہ اپ ڈیٹ والے بٹن کو دبانے سے کیا ہوتا ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے اف از سیٹ بائی پوسٹ اپ ڈیٹ, یعنی اپ ڈیٹ والا اگر بٹن پریس ہوا ہے بائی پوسٹ تو اس کا جو ڈیٹا آیا ہے وہ سارا حاصل کرو. تو چونکہ ہم نے چار چیزیں ڈبوں میں پیسٹ کی ہوئی تھیں تو وہ چاروں چیزیں ہم یہاں سے حاصل کریں گے اور اپ ڈیٹ کیوری لگا کے ٹیوٹر والے ٹیبل کے اندر ہر کالم کا ڈیٹا اپ ڈیٹ کر دیں گے جو کہ ابھی ابھی ہمیں نیا حاصل ہوا ہے. جیسے کہ اب اگر اس کو میں سرچ کرتا ہوں فار ایگزامپل, تو یہ میرے پاس اس کا ڈیٹا شو ہو گیا ٹیچر کا.
अब सब्जेक्ट इंग्लिश है, इसकी जगह मैथ लिख देता हूँ और अपडेट करता हूँ, तो ये इसका डेटा अपडेट हो गया। कैसे पता चलेगा? दोबारा सर्च कर लें, तो ये आप देखें मैथ हो गया। तो ये जो डेटा इस 3 बॉक्सेस के अंदर लिखा हुआ है या जो भी, इसको जब हम अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये सारा डेटा पोस्ट हो जाना है और ये पोस्ट होकर उधर जाएगा जहाँ पे अपडेट वाले बटन का कोड है। तो ये चारों चीज़ें हमने बाय पोस्ट जो आई थी, इनको हासिल करके अलग-अलग वेरिएबल्स में रखा और अपडेट क्यूरी लगा के हमने ट्यूटर वाले टेबल के अंदर हर कॉलम के अंदर नई वैल्यू को अपडेट करते गए। तो ठीक है, ये हमने अपडेट किया और अपडेट करने के बाद हमने ये लिखा कि एको यानी कि प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट के जरिए से लोकेशन डॉट href यानी वापस चले जाओ इस लोकेशन पे, और लोकेशन हम उसे क्या दे रहे हैं? इंडेक्स डॉट php u इक्वल टू 1। ये u इक्वल टू 1 को फिलहाल आप माइंड में ना लाएं, आप सिर्फ ये देखें कि सफ़े का नाम क्या लिखा है। सफ़े का नाम हम लिख रहे हैं इंडेक्स डॉट php, यानी कि अपडेट करने के बाद वापस इंडेक्स पेज पे चले जाओ, जो कि डेफिनेटली यही पेज बनता है। और इसी तरह से अगर हम डिलीट वाले बटन पे प्रेस करेंगे, तो ये डिलीट वाले बटन का कोड ये पड़ा हुआ है, जिसमें हम ट्यूटर आईडी एक्सेस करेंगे उसकी, जो बाय पोस्ट हमें मिली है, और ट्यूटर वाले टेबल से डेटा डिलीट कर देंगे जहां पे ट्यूटर आईडी बराबर होगी उस ट्यूटर आईडी की जो हमें बाय पोस्ट मिली है। और इधर भी फिर हम वापस चले जाएंगे इंडेक्स पेज पे ही, जो कि यही पेज है जो ओपन है। और अब ये सारा काम जो हमने ट्यूटर के लिए किया है, ये चीजें रिपीट हो रही हैं आगे कोर्स के लिए, तो बिल्कुल सेम चूंकि हैं, तो वो यहाँ पे मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये जनाब अली हमारे पास डेटा था इस सफ़े का, ये जो सारा आपके सामने कोड है। अब इसमें मैंने आपको सिलेक्ट क्यूरी का भी बताया कि सिलेक्ट क्यूरी कैसे काम करती है डेटा मंगवाने के लिए। आपको मैंने अपडेट क्यूरी का भी बता दिया है कि अगर हमने टेबल के अंदर अपडेट करनी हो चीज़ें तो वो कैसे काम करती है। डिलीट क्यूरी का भी बता दिया है। सिर्फ एक क्यूरी रह जाती है, वो है इंसर्ट। इंसर्ट क्यूरी कैसे काम करती है, या सेव करना हो डेटा, तो देखें ये जो हमारे पास सबसे पहले फॉर्म बना हुआ है जिसके अंदर ये 3 हमारे पास बॉक्सेज हैं और सेव का बटन है, इसमें सिर्फ हमने एड्रेस दिया हुआ था। क्या एड्रेस दिया हुआ था कि जब इस फॉर्म पे हम क्लिक करें तो जितना भी डेटा हमारे पास इन 3 फॉर्म्स में है वो सारे का सारा पोस्ट हो जाए और पोस्ट होके इस सफ़े पे चला जाए। तो अब हम ये सफ़ा ओपन करते हैं, ऐड ट्यूटर क्लास डॉट php। ये कोडिंग के अंदर आपके पास पड़ी हुई है, इधर आप ओपन करेंगे तो ये भी बिल्कुल वैसा ही कोड है जो कि php में अभी हमने देखा है कि पहले डीबी का कनेक्शन, जारी बात है वो फाइल हम इंक्लूड कर रहे हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्शन तो पहले ओपन करते हैं, फिर बाय पोस्ट जो 3 चीज़ें हमें आई थी, मिली थी, उनको अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर सेव कर देंगे ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सके। तो 3 चीज़ें बाय पोस्ट आई थी, तो 3 वेरिएबल्स के अंदर उनको सेव कर दिया और फिर ये चेक कर रहे हैं कि बटन सबमिट वाला ही प्रेस हुआ हो तो तब, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स वाले पेज पे बहुत सारे बटन हैं। तो ये जो सेव वाला आपके पास बटन है, इसका नाम है सबमिट। तो अगर यही बटन प्रेस होगा तब हम ये काम करेंगे। अब इन कामों में हम क्या कर रहे हैं? क्यूरी बनाई। कौन सी क्यूरी है जी? इंसर्ट कर दो इनटू कोर्स। कोर्स वाले टेबल के अंदर इंसर्ट कर दो। किन किन कॉलम्स में वैल्यूज हमने इंसर्ट करनी है? कोर्स नेम, सॉरी ये तो ट्यूटर वाला था, हाँ, ट्यूटर वाले टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर दो। कौन कौन से कॉलम्स में? ट्यूटर नेम वाले कॉलम में, ट्यूटर स्पेशलाइजेशन वाले कॉलम में और ट्यूटर टाइम टेबल वाले कॉलम में। इन 3 कॉलम्स के अंदर वैल्यूज हमने सेव करवानी है और इसी तरतीब से फिर आगे हम वैल्यूज देंगे। ये आगे हमने लिखा वैल्यूज, आगे हमने ब्रैकेट के अंदर तीनों वैल्यूज कॉमा के साथ अलग-अलग करके इनको दे दी, उसी तरतीब से जिस तरतीब से हमने कॉलम्स के नाम लिखे थे। तो ये क्यूरी हमारी चल गई जनाब इंसर्ट वाली, डेटा हमारा हो गया सेव। और एको की मदद से दोबारा स्क्रिप्ट को हम कह रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट को, कि वापस चले जाओ इंडेक्स डॉट php वाले सफ़े पे। यानी ये काम जब हो जाएगा सेविंग वाला, तो वापस हम इंडेक्स वाले पेज पे आ जाएंगे। तो इस तरह से जब हम 1 सेकेंड, इस तरह से जब हम डेटा अपना सेव कर लेते हैं तो वापस इसी सफ़े पे आ जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं मोहम्मद अली मैथ्स टाइम टेबल 10 AM, इसको सेव करते हैं। तो अब ये ट्यूटर्स भी हमारे 2 हो गए हैं क्योंकि एक ट्यूटर का इजाफा हो गया। एक और ट्यूटर ऐड करते हैं, अहमद स्पेशलाइजेशन MCS टाइम टेबल 9 AM। अब मैं सेव करूंगा तो ये ट्यूटर्स 3 हो जाएंगे क्योंकि फौरन वो डेटाबेस से डेटा मंगवाया जा रहा है। वो कहाँ पे पड़ा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो और इसी तरह से इस लिस्ट के अंदर भी टीचर सारे ऐड होते जा रहे हैं। अब बारी आती है आखिरी चीज़ की, जो कि है डेटा मंगवाना। ये जो मैंने आपको बताया था कि ट्यूटर जो है वो 1 2 3 हो रहे हैं और असीब का भी मसला आ रहा था। देखें इसके लिए ये सफ़ा हमारे पास हमने एक शामिल किया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे लाइन है इस सफ़े पे, यानी कि जो इंडेक्स वाला सफ़ा है जो ओपन है हमारे पास, ये वाला कोड, इस पे जो सबसे पहली लाइन में हमने
ایک صفحہ انکلوڈ کیا ہے, ایک صفحہ شامل کیا ہے, اس صفحے کا نام ہے اسٹیٹس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس والا پیج کدھر ہے. تو یہ اسٹیٹس والی کوڈنگ اگر آپ اوپن کریں, یہ بالکل سمپل سا ایک 2-3 لائنوں کا کوڈ ہے جس میں ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹیوٹرز بھی 0 ہیں شروع میں اور کورسز بھی 0 ہیں. لیکن پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوری لگائی ہے ہم نے کہ سلیکٹ کرو ٹیوٹر والے ٹیبل سے سارا کچھ اور ڈیٹا رکھو ریزلٹ 1 میں, اور ٹیوٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ تم کاؤنٹ کرو مائی ایس کیو ایل آئی نمبر روز, یعنی نمبر آف روز کو کاؤنٹ کرو کہ ڈالر ریزلٹ 1 میں کتنی روز ہیں. اب اگر ٹیوٹر والے ٹیبل میں 100 ٹیچر ہوئے تو 100 ٹیچروں کے لیے ہر ٹیچر کے لیے ایک رو ہوتی ہے, ایک رو میں اس کا ڈیٹا سیو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈالر ریزلٹ میں 100 روز ہوں گی, اور ڈالر ریزلٹ میں جب 100 روز کو یہ کاؤنٹ کیا جائے گا تو اس کے اندر جواب سیو ہو جائے گا 100. تو مطلب ٹیوٹر والے ٹیبل میں اگر 100 ٹیچر سیو ہیں تو ڈالر ٹیوٹرز کی ویلیو ہو جائے گی 100. اسی طرح سے کورسز والے ٹیبل کے اندر اگر 12 یا 13 یا 14 کورسز سیو ہیں تو ڈالر کورسز کی ویلیو ہو جائے گی 12 13 14 جتنے بھی کورسز پڑھے ہیں. اور پھر ڈالر ٹیوٹرز اور ڈالر کورسز, یہ چونکہ دو ویریبل اس سٹیٹس والے صفحے پہ ہیں اور سٹیٹس والا صفحہ ہم نے انڈیکس والے صفحے پہ انکلوڈ کرا دیا ہے, تو مطلب سٹیٹس والے صفحے کی جو ویریبلز ہیں وہ یہاں پہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. اس لیے جب ہم یہاں پہ ڈالر کورسز لکھیں گے تو ڈالر سٹیٹس کے سٹیٹس ڈاٹ پی ایچ پی والے صفحے کے اندر جو ڈالر کورس کی ویلیو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گی, جو کہ یہ آپ کے پاس یہ نظر آ رہی ہے آپ کو. تو اس طرح سے یہ ڈیٹا ہم یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ جناب علی آپ کا ٹیسٹ فیز کا تھا کوڈ سارا. اب آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. سر ہاں جی. یہ کوشچن یہ جیسے آپ نے ہمیں بتایا یہ کیوریز لگائی ہیں ہم نے, ہاں جی. تو وہ کوشچن کس طریقے سے ہم سے کر سکتی ہے میڈم؟ ایک جو کوشچن نارملی کرتے ہیں سپروائزر کہ آپ کو بولے گا کہ مجھے یہ دکھاؤ کہ یہ جو ایڈ ٹیوٹر آپ کر رہے ہو, جب نیا ٹیوٹر ایڈ کرتے ہو اس کی کیوری کدھر پڑی ہوئی ہے, ایکچوئل میں ڈیٹا جو سیو ہو رہا ہے ڈیٹا بیس میں وہ کون سی کیوری کی مدد سے سیو ہو رہا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے تو کام یہ کرنا ہے کہ اس پورے فارم کا کوڈ نکالنا ہے جہاں پہ یہ 3 ڈبے ہوں اور اسی طرح سیو کا بٹن ہو. تو پہلے ہم وہ کوڈ نکالتے ہیں. تو یہ جناب ہم آئے اپنے اس صفحے پہ, ہم گئے جناب یہ ٹیوٹرز پہ آ گئے, اس سے نیچے چلتے گئے, یہ ہمارے پاس ایڈ ٹیوٹر لکھا ہوا آ گیا, یہ نیچے فارم بنا ہوا آ گیا, اس کے بعد یہ 3 ڈبے آ گئے اور یہ سیو والا بٹن آ گیا. اچھا سیو والے بٹن پہ پہنچ گئے. اب آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ جناب سیو والا بٹن دبے گا تو یہ تینوں ڈبوں میں جو ویلیوز ہیں وہ پوسٹ ہو جانی ہیں, سیو ہو جانی ہیں. تو آپ فوراً سے اوپر دیکھیں کہ اس کا فارم کون سا ہے. یہ فارم مل گیا. فارم کے آگے میتھڈ بھی لکھا ہوا ہے اور ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے, ایکشن بھی لکھا ہوا ہے. فوراً سے آپ نے ایکشن دیکھنا ہے کہ ایکشن کون سا ہے. ایکشن ہے جناب ایڈ ٹیوٹر کلاس ڈاٹ پی ایچ پی. آپ نے اس صفحے کا کوڈ اوپن کر لینا ہے. یہ ہم آ گئے اس صفحے پہ اور ادھر آپ کو یہ کیوری فوراً سامنے لکھی ہوئی نظر آ جائے گی کہ مائی ایس کیو ایل آئی کیوری لکھا ہوا ہے. آپ نے فوراً یہ لائن پوری سلیکٹ کر کے کہنا ہے کہ سر یہ کیوری لگی ہوئی ہے. ہاں جی, ایک تو یہ بات. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, وہ آپ سے یہ بھی بول سکتا ہے کہ ڈیٹا بیس اوپن کر کے دکھاؤ. تو وہ آپ کو میں نے طریقہ تو بتایا ہوا ہے کہ آپ لوکل ہوسٹ لکھو گے, پی ایچ پی مائی ایڈمن پہ کلک کرو گے, اس کے بعد آپ اپنے ڈیٹا بیس میں جاؤ گے جو بھی ڈیٹا بیس کا نام ہے جو کہ ٹیوٹر اینڈ کورس ہے. پھر اس کے بعد یہ دونوں ٹیبل نظر آ جائیں گے. اتنا آپ نے اس کو بتا دیا ٹیوٹر کو کہ سر یہ ڈیٹا بیس ہے. وہ آپ کو یہ بھی بول سکتا ہے کہ ادھر ڈائریکٹلی کیوریز لگا کے دکھاؤ, یہاں پہ کیوری لگاؤ. تو یہاں پہ اگر وہ کیوری لگانے کو بولتا ہے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. یہ اسٹرکچر کے ساتھ ایس کیو ایل کا بٹن آ رہا ہے دوسرا, ایس کیو ایل والے بٹن پہ کلک کریں, یہ خالی جگہ مل جائے گی. یہاں پہ آپ نے ڈائریکٹلی کیوریز لگانی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جی ٹیوٹر والے ٹیبل کا ڈیٹا شو کرواؤ. تو آپ نے صرف 3 باتیں لکھنی ہیں, سلیکٹ اسٹیرک فرام ٹیوٹرز. سلیکٹ کرو سب کو, کس سے, ٹیوٹر والے ٹیبل سے. یہ 4 حرف لکھ کے آپ گو پہ, یہ رائٹ سائڈ پہ باٹم میں گو کا بٹن ہے, اس کو کلک کرو گے یہ سارا ڈیٹا شو ہو جائے گا. تو یہاں پہ بھی ڈائریکٹلی کیوریز آپ لگا سکتے ہو. یہ بھی آپ کو وہ کہہ سکتی ہے میڈم. اور سوال جی؟ جی ہاں جی زیوی فلم مک گئی. اچھا تو ایک یہ کام کرتے ہیں نا کہ یہ جو آج کا لیکچر ہے اس کی ریکارڈنگ میں نے کر لی ہے, یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. تھوڑی سی زحمت کریں اور تھوڑی سی مہربانی بھی کریں میرے پہ. اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا, کہیں سے بھی اگر ایشو ہوا
اور پھر آپ لوگوں نے کل یا پرسوں جب بھی آپ کا دل ہوا آپ مجھے بتا دیجیے گا, کہیں سے بھی ایشو ہے میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا یا ایک اور کلاس رکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ٹھیک ہے سر. چلیں یہ میں بند کرتا ہوں سیشن, اور ریکارڈنگ انشاءاللہ اپلوڈ کر کے میں آپ لوگوں کو سینڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.